بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، دہشت گردی سے ریلیٹڈ سیکشن آج ہم ڈسکس کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے 1997 کا، پچھلی ویڈیو میں ہم اس کی دہشت گردی کی تفصیل دفعے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ان جرائم کے لیے جن کا دفعے میں ہم ذکر کر چکے ہیں ان کی سزاؤں کا ذکر کریں گے۔ تو آج ہم دفعہ 7 دہشت گردی کے قانون کا دفعہ وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 7 کی مین ہیڈنگ ہے دہشت گردی کے جتنی بھی افعال ہے جس کی تفصیل دفعہ 6 میں ذکر ہو چکی ہے، اس کی سزا کیا سزا دی جائے گی۔ تو وہاں پر جو افعال کا ذکر ہم نے کیا تھا، مقاصد کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص ایسا فعل کرے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسے صورت میں ضمن نمبر 1 میں ہے کہ اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل کیا جائے مقاصد کے حصول کے لیے جس سے کسی شخص کی موت واقع ہونے کا احتمال ہو لیکن اس کی موت واقع نہ ہو، شدید خطرہ ہو کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی لیکن وہ بچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دفعہ 7 کا جو ضمن نمبر 2 ہے بی، اس میں ہے کہ ایسے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ 5 سال سے لے کر 14 سال تک قید اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب 5 سال سے سزا کم نہیں ہوگی اور 14 سال سے زیادہ نہیں ہوگی ایسے جرم کی پیداشت میں جس سے اس کے موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح تیسرے ضمن میں جو سی نمبر ہے اس میں ہے کہ اگر وہ فعل اتنا شدید ہو دہشت گردی کا جس سے کسی شخص کو ضرر شدید پہنچے، ضرر جسمانی شدید پہنچے، تو جرم کرنے والے شخص کو عمر قید کی سزا یا ایسا قید جو 7 سال سے کم نہ ہو، اور جرمانہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ضمن میں ہے کہ اگر دہشت گردی کے مقاصد کے لیے کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے پراپرٹی کو نقصان ہو، وہ پراپرٹی سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، نقصان جزوی پہنچے یا مکمل طور پر جو پراپرٹی ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر ڈی ضمن میں ہے کہ ایسے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ 10 سال سے کم نہیں ہوگی اور 14 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی 10 سال سے لے کر 14 سال تک اس کو قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے جو ضمن ای ہے اس میں ہے کہ اگر دہشت گردی کے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص ایسا فعل کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی شخص کو اغوا کر لیتا ہے، یرغمال بنا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے مطالبات کو پورا کر سکے، یا پیسوں کے لیے، رقم کے لیے زرستگاری کر لیتا ہے، دونوں میں اغوائی کی ہے، تو ایسی صورت میں مجرم کو سزائے موت کی سزا سنائی جائے گی یا عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، اور اس کی جو جائیداد ہے وہ بھی ضبط کی جائے گی اگر کسی شخص کو یرغمال بنایا جائے یا تاوان کے لیے اس کو اغوا کیا جائے۔ اس کے بعد ایف ضمن میں ہے کہ اگر کوئی شخص دہشت گردی کے مقاصد کے حصول کے لیے کسی جہاز کو اغوا کر لیتا ہے خلاف قانون، مرضی کے خلاف، جہاز کے اندر گھس کر یا جہاز کو باہر سے کنٹرول کر کے تشدد کا استعمال کر کے جہاز کو اغوا کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی پراپرٹی ہوگی، جائیداد ہوگا اس کا، تو وہ بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ضمن جی
جی ضمن میں ہے کہ جو دفعہ 6 کا ضمن ایف اور جی تھا اس کے لیے کیا سزا مقرر ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اس بات پر اس کی ریویژن کرتے ہیں کہ دفعہ 6 کے ایف اور جی ضمن میں کون سی بات تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو دفعہ 6 کے ایف ضمن میں ہم پڑھ چکے تھے کہ تشدد کو بھڑکانے کے لیے اور اندرونی گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص، کوئی تنظیم مذہبی یا نسلی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جی ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی شخص مذہبی یا نسلی منافرت پھیلانے کے لیے ان کے جلس و جلوس پر، ان کے اجتماعات پر سنگباری کرتا ہے یا خشباری کرتا ہے، تو ان دو ضمن کے لیے یہاں پر جی ضمن میں سزا مقرر ہے۔ اور سزا کیا ہوگی کہ 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک قید، یعنی 6 ماہ سے سزا کم نہیں ہوگی، 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب دفعہ 7 کا جو ضمن ایچ ہے اس میں ہے کہ دفعہ 6، ٹھیک ہے، دفعہ 6 کی طرف جائیں گے پیچھے، دفعہ 6 کا ضمن ایچ سے لے کر این تک، ایف جی تو ہو چکا، جی کے بعد پھر ایچ سے لے کر ضمن ایچ تک دفعہ 6 کے جو ضمنیات ہے تو اس میں جو افعال ہیں اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ اب پھر پیچھے ذرا ریورس جائیں گے کہ ایچ سے لے کر ان تک کیا کیا باتیں تھی۔ ضمن ایچ میں فائرنگ کی بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی مذہبی مقامات پر بے سوچی سمجھی فائرنگ کرے یا ان کا کنٹرول خلاف قانون حاصل کرے۔ آئی میں تھا دفعہ 6 کا کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے۔ جے ضمن میں تھا گاڑیوں کو چلانا۔ کے ضمن میں تھا کہ استحصال بالجبر، سرقہ بالجبر، لوگوں سے بتہ وغیرہ وصول کرنا۔ اور ایل میں کمیونیکیشن سسٹم کو درہم برہم کرنا، عوام کے افادیت کی جگہوں کو نیست و نابود کرنا۔ ایم میں تھا کہ سرکاری ملازم پر دباؤ ڈالنا تاکہ وہ اپنے جائز جو اس کی ڈیوٹی ہے اس سے باز آ جائے۔ اور این میں تھا کہ سرکاری ملازم پر تشدد کرنا۔ تو اگر کوئی یہ افعال کر لیتا ہے تو پھر اس کی سزا دفعہ یہ ضمن ایچ میں مقرر ہے، جو کہ 1 سال سے کم نہیں ہوگی، 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو آخری ضمن ہے آئی ضمن میں یہ بات بیان ہوئی ہے اگر کسی شخص نے ایسا جرم کیا ہے، کسی بھی شخص نے ایسا جرم کیا ہے جو دفعہ 6 کے ضمن اے سے لے کر ضمن ایچ تک اس زمرے میں اس کے اندر اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہے، کوئی ایسا فعل کیا ہے کہ وہ اے سے ایچ تک جتنی بھی دفعہ 6 کے ضمنز ہے اس میں وہ آتا ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسا فعل کیا ہے دیگر جس کے لیے اس قانون میں کوئی سزا پہلے سے مقرر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے سزا ہوگی 6 ماہ سے لے کر 5 سال تک قید، یعنی 6 ماہ سے کم نہیں ہوگی، 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دفعہ 7 میں سزائیں تھی جو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس میں کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ بات نہیں تھی۔ یہ سیکشن بھی بیس کرتا ہے دفعہ 6 پر۔ اگر آپ دفعہ 6 صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں تو یہاں پر سمپل سزائیں ہیں جن کو یاد رکھنا وہ مشکل نہیں ہے کہ موت کی صورت میں کیا سزا ہوگی، اگر زندگی خطرے میں پڑ جائے تو کیا سزا ہوگی، ضرر پہنچے شدید تو کیا سزا ہوگی، ٹھیک ہے، املاک کو نقصان پہنچ جائے تو کیا سزا ہوگی، کسی کو یرغمال بنایا جائے، کسی کو تاوان کے لیے اغوا کیا جائے، یا کسی جہاز کو اغوا کیا جائے تو کیا سزائیں دی جا سکتی ہے، باقی بھی آپ سن چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسی دہشت گردی کے قانون کے کچھ نئے دفعات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔